نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کروں گا، واقعہ بیان کروں گا، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ میں آپ کو ان کا کمپلیٹ واقعہ بتا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ ایک خدائی حکم تھا۔ اس خواب کا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں ذکر کیا: یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر کہ تیری رائے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں جواب دیا: یا ابت افعل ما تؤمر۔ ترجمہ: اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ از نو بنانے کا حکم ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں حصہ لیا۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حرم کعبہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل کی۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ بی بی ہاجرہ کے بطن عطر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ امتحان: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو بما پیارے و معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں، بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا: حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے
جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی آسی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے۔ سورہ ابراہیم ترجمہ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، بس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کریں۔ یہ پورا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیر خوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا، البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور اطمینان و امن کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسے قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشوونما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ روزہ علماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی۔ پھر دوسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کیں۔ تیسری رات بھی ویسا ہی خواب دیکھا، وہ ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ایزدی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات کو بھی یہی حالت دیکھی کہ شعائر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو لوجہ اللہ ذبح کر۔ تب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا، تو جانتی ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے جواب دیا تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہوں تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اس طرح وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ صفات ترجمہ: پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اے میرے ابا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں متی ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب میں سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ جنت کا دمبا۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چگتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اس طرح تیز کر لیں، پھر چھری اس طرح تیز کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو، خدا کے حکم میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا اے ابراہیم، میں تمہارا حکم مانوں کہ تیرے رب کا؟ تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک اشراف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کہا کہ شکار کو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کی گفتگو اور مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی، اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو اثارِ انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ بی بی نے کہا ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے، اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے، اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جملیہ صالحہ بی بی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے خاوند حضرت اسماعیل شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے، اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غم گسار میرے والد خلیل خدا تھے۔ دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطر داری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے۔ ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے بہن بھائیوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔